بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی پریس کانفرنس میں گفتگو اپنی طرف سے کم کروں گا اور آپ کی طرف سے سوالات زیادہ ہوں گے، اور تقریباً کوئی 1 مہینے بعد پریس کانفرنس کر رہا ہوں۔ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایک تو پچھلے 4-5 دن سے ایک دفعہ پھر پنجاب کی سیاست کی جو چائے کی پیالی ہے اس میں طوفان اٹھانے کی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن اور غیر متحدہ اپوزیشن نے، اور ان کے جو آگے ایکٹر اور کریکٹر اور فیکٹرز ہیں میڈیا کے اندر اور پالیٹکس کے اندر، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے ایک بار پھر اپنی جو ہے وہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کوئی پروپیگنڈا کیا۔ اور پچھلے 1 ماہ سے آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی یہ غیر متحدہ اپوزیشن کس انداز سے پاکستان کی وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اوپر مختلف قسم کی دشنام ترازی، الزام ترازی کرنے لگی ہے، اس کا جواب دینا مقصود ہے۔ میں حسب سابق جس طرح میرا ایک عوامی سٹائل ہوتا ہے، آج کی پریس کانفرنس 100% میرا ایک عوامی انداز سے ہے، تاکہ جو عوام ہے ان کو ایک چیز سمجھ آ سکے کہ یہ غیر متحدہ اپوزیشن اور آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کر کیا رہی ہے اور یہ چاہتی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو آج میں حسب سابق ایک دفعہ پھر کیٹیگوریکلی یہ بات کلیئر کر دوں، پچھلے 22 مہینوں میں تقریباً 22 دفعہ ہی پریس کانفرنس کر کے جو ہے وہ یہ بات میں بتا چکا ہوں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب انشاءاللہ 5 سال صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے، اور نہ کہیں جا رہے ہیں نہ کہیں آ رہے ہیں۔ میں تو کم از کم 22 دفعہ بتا چکا ہوں، اور اس کے علاوہ تقریباً 20 دفعہ مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس کے ذریعے سے یہ بات کلیئر کر چکا ہوں، لیکن غیر متحدہ اپوزیشن کی آتماؤں کو شانتی نہیں ملتی، اور ان کے پاس کرنے کو اور کام بھی کوئی نہیں ہے، ویلے ہیں، بالکل فارغ البال۔ کرپشن کا بھی آج کل کوئی ان کے پاس ایکٹیویٹی اور ماحول نہیں مل رہا ان کو، جو ان کی مرغوب اور محبوب مشغلہ تھا۔ تو انہوں نے اپنے ووٹرز کو اور اپنے سپورٹرز کو اور اپنے ایم این اے ایم پی ایس کو انٹیکٹ رکھنے کے لیے یہ ایک ڈھکوسلا ہر 1 مہینے بعد چھوڑ دیتے ہیں۔ تو جناب والا بالکل کلیئر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا 100% اعتماد اور اتفاق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کے اوپر موجود ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب بڑے شوق سے، بڑے ولولے سے، بڑے جذبے سے، بڑے تزک سے، بڑے احتشام سے، بڑے جاہ و جلال سے، بڑے اعتماد کے ساتھ اس وقت پنجاب کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور ابھی بھی وہ صوبہ بلوچستان پچھلے 2 دن سے وہاں پر موجود تھے۔ پنجاب کی طرف سے تافتان کے اندر ایک بہت بڑا ہسپتال ہم نے پنجاب کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے وہاں پر پنجاب کے خرچے سے جناب ایک گڈ ول جیسچر میں ایک بھائی چارے اور ایک بڑا بھائی پنجاب کو جو ہے وہ شو کرتے ہوئے ہم نے وہاں پہ بنیاد رکھی۔ سردار عثمان بزدار صاحب نے اس وقت جنوبی پنجاب کے دورے پہ ہیں اور اپنا کام بڑے اعتماد سے کر رہے ہیں۔ تو یہ آج بالکل میں کلیئر آپ کے سامنے رکھ دوں، اور ان کے اعتماد کا عالم یہ ہے کہ IRIS انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے، انہوں نے کرونا وائرس کے حوالے سے، کووڈ-19 کے خاتمے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کی پرفارمنس کو بہترین قرار دیا۔ گلف نیوز نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی کرونا وائرس کے خلاف جو جد و جہد ہے اس کو خراج تحسین پیش کیا، اور کرونا وائرس کے خلاف جنگ کے جو 100 دن ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ 14 جنوری 2020 سے لے کے آج تک یہ جو 8 مہینے ہیں، پنجاب کے کسی بھی صوبے کے وہ واحد چیف منسٹر ہیں کہ جنہوں نے فرنٹ فٹ پہ آ کے سارے معاملات کو ڈیل کیا۔ پچھلے سال بھی 18 ارب روپے کا ہم نے ریلیف دیا، ٹیکس ریلیف۔ اس دفعہ جو بجٹ دیا اس میں بھی ہم نے، میں کہتا ہوں کہ تاجر دوست بزنس فرینڈلی بجٹ دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے 56 ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا۔ اور اس وقت میں موٹی موٹی چیزیں جو بتا دوں جو صرف پچھلے 2 مہینوں کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں بڑے احسن انداز سے پنجاب کے اندر ہم نے کی۔ پاکستان میں پہلا
अंडर ग्राउंड वाटर स्टोरेज, अंडर ग्राउंड लाहौर के अंदर, कि लाहौर की आवाम पिछले 40 सालों से एक ड्रामा देखती थी, और खुसूसन जो पिछले 2 टेन्योर थे नाम नहाद खादम आला, हर बरसात में जो है वो इंडियाना जॉन्स की टोपी पहन के, हाथ में छतरी पकड़ के, काले लॉन्ग रूट पहन के, कैमरे लेके जनाब लक्ष्मी चौक, लारस रोड, माल रोड और फलां पे निकल आते थे, और पानी जनाब 3-3 फुट खड़ा होता था और उसका कोई हल नहीं निकालते थे। सिर्फ ड्रामेबाजी होती थी, उंगली से इशारे से कोई वासा का एक डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर जनाब मुअत्तल कर दिया, जैसे ही कैमरे बंद, सारी की सारी परफॉर्मेंस ठोस फोस खत्म, फिश, ठीक है जी, खल्लास, और दोबारा मुड़ खोता उधर ही जनाब कुएं में होता था। और हर दफा जनाब लाहौर के अंदर लोग रोते पीटते थे बरसात में। सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में और इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक हमने स्टार्ट लिया पंजाब के अंदर पहला अंडरग्राउंड वाटर सीवरेज। वो जनाब हमने लारस रोड पे बागे जनाब में आज से कुछ दिनों तक कंप्लीट हो रहा है। 11 लाख गैलन पानी, जो बारिश का पानी ज़ाया भी हो जाता था, उसकी तबाहकारियां भी होती थी और उसके नुकसानात भी होते थे, वो आज से 6-7 दिन पहले तक कंप्लीट होगा। और उसके अलावा और कई लाहौर शहर के अंदर हमने जनाब उसको स्टार्ट लेना शुरू किया हुआ है, और पूरे पंजाब के जितने बड़े शहर हैं डिवीजनल हेडक्वार्टर, वहां पे ये कंसेप्ट लेके आ रहे हैं। क्या ये बुज़दार साहब का काम और विजन नहीं? फिर उसके अलावा आज की रिपोर्ट आपको दे दूं कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, जो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का सोच और स्कूल ऑफ थॉट था, जिसके तहत उनको एक स्पेशल रिलीफ दिया गया है, पंजाब हुकूमत ने ई खिदमत मराकज़, ई सर्विसेज सेंटर, उनका आगाज कर दिया है, और 4 सर्विसेज, नक्शे की फराहमी हो गई, ज़मीन की तब्दीली हो गई, और उसके अलावा बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं हाउसिंग स्कीमों के लिए जो नामंजूरी है और एनओसीज हैं, 30 दिन, 45 दिन और 70 दिन का टाइम पीरियड तय करके ई मराकज़ कायम किए हैं कि ताकि एक्सपीडाइट हो काम, और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री जिसमें मजदूर भी हैं, जिसमें लेबर के पीसीओ जनाब कंपोनेंट शामिल हैं और पेशे शामिल हैं, वो सारे के सारे उसमें फैसिलिटेट होंगे। क्या ये परफॉर्मेंस नहीं है? और बड़े एतमाद के साथ जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ये कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमने आपकी जनाब ये मोबाइल अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स, मोबाइल अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स का कंसेप्ट दिया वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने। उसको अभी ये लेटेस्ट जो मैं आपको पिछले 10-15 दिन की जनाब एक्टिविटीज़ हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो बताने का मकसद ये है कि उस्मान बुज़दार साहब पूरे एतमाद के साथ उछले कूदे बगैर, ये सामने पड़े हुए माइक को जनाब इस तरह किए बगैर, और फड़कने थरकने के बगैर, और मीडिया के अंदर अपने बड़े बड़े थोपड़े एड्स के ऊपर लगाए बगैर, वो बड़े ही तहम्मुल के साथ, बर्दाश्त के साथ, और बड़े ही इत्मीनान के साथ, और बड़े ही पोलाइटली वो अपने काम पे लगे हुए हैं और बेहतरीन आवाम की खिदमत कर रहे हैं। और पंजाब के अंदर बाकी उनकी टीम भी अपना अपना काम कर रही है। तो इस वजह से मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाम मीडिया के और पॉलिटिक्स और खुसूसन आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन, जिसका एक नया नाम मैंने दिया है गैर मुतहिदा अपोजिशन, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जनाबे वाला 3 साल और 1.5 महीना रह गए हैं, आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें। आप लोग तो इक्तदार में रहे हैं, आपने 3-3, 4-4 दफा इक्तदार के मजे लूटे हैं। आपको तो चाहिए था कि आप पैरेलल शैडो कैबिनेट देते हर डिपार्टमेंट की, हर मिनिस्ट्री की, और वहां पे पैरेलल फिर आप जनाब हर बजट के मौके से लेके पूरा जो आपका माली साल होता है उसमें हर डिपार्टमेंट के हवाले से पॉजिटिव और इफेक्टिव आप अपनी पॉलिसीज देते हुकूमत को। वो कुछ नहीं करना, काम के ना काज के दुश्मन अनाज के, काम के ना काज के दुश्मन पाकिस्तान के खजाने के, वो नहीं करना, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और पानी से पकोड़े तलने के अलावा और इनको कोई काम नहीं है। तो आज फिर तसल्ली से सुन लें, कोई और सिलसिला पकड़ें, कोई और कहानी तलाश करें। उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के एतमाद के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। अब आप सवाल जवाब कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि शहबाज शरीफ काम कम करते थे, कैमरों पे ज्यादा नजर आते थे, तो बुज़दार साहब काम ज्यादा करते हैं, कैमरों पे कम नजर आते हैं, इसकी क्या वजह है? क्या होगा उनको कैमरों के सामने वो क्यों नहीं आता? अच्छा चौहान साहब इसी के साथ ऐड करें, सवाल यही है, ये आवाजें नॉर्मली एक आपके जेनरल से मिनिस्टर है, वो
چیف منسٹر پنجاب کو بھی کہتے ہیں کہ کسی کام کے نہیں ہے، چیف سیکرٹری پنجاب کے بارے میں بھی ان کی یہ رائے ہے کہ اختیارات بہت زیادہ ہے اور اختیارات کم کیے جائیں. یہ آوازیں آپ کے کوارٹر سے زیادہ آتی ہیں. اچھا، شہباز شریف صاحب کے حوالے سے آپ نے پوچھا، آج صبح سے لے کے اب تک ٹی وی چینلز میں منظور پاپڑ فروش، ٹھیک ہے نا جی، ساری دنیا سن رہی ہے منظور پاپڑ والا. میں نے آپ کو نثار گل بتایا تھا اور ایک مسرور احمد اور وہ شہزاد اکبر صاحب بھی بتا کے تھک گئے کہ گھر کے ذاتی ملازم گریڈ 20 کے ڈائریکٹر رکھے ہوئے تھے انہوں نے پورے 10 سال جناب سی ایم سیکریٹریٹ میں. آج آ گیا منظور پاپڑ والا جس نے 12 ٹرانزیکشن کی ہیں پورے شہباز شریف صاحب کے خاندان کو، $2.25 کروڑ جناب اس نے جناب ان کو دیا زکوٰۃ. میں تو حیران ہوں یار، کوئی پاپڑ والا، کوئی جناب ریڑھی والا، کوئی چھابڑی والا، کوئی چھوٹے موٹے کام کرنے والے کو جناب کوئی جنا اہل حکمران اور اہل ثروت جو ہے نا وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کیا کرتے ہیں. یہ وہ پہلا فنکار، اداکار اور کاریگر خاندان ہے شہباز شریف صاحب کا کہ جن کو پاپڑ والے اور ریڑھی والے اور چھابڑی والے جو ہے نا ان کو خیرات اور ان کو جناب مالی امداد دیتے ہیں. یہ بہت بڑے کاریگر ہیں، یہ بہت بڑے فنکار ہیں، اور کرپشن کے انہوں نے جدید سائنٹیفک طریقے ایجاد کیے. ان کی ٹیٹیاں پکڑو تو ان کی سیٹیاں نکلتی ہیں. دوبارہ دہرا دوں، ان کی ٹیٹیاں پکڑو تو ان کی سیٹیاں نکلتی ہیں. ان کی کرپشن پکڑو تو ان کی چیخ مریخ میں جہاں سنائی دیتی ہے، اور چیزیں ساری کلیئر ہے، کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے. اور آج میں بتا دوں شہباز شریف صاحب کی سیاست کا سورج، کل بھی میں نے کہا اگر کسی کو غلط فہمی ہے کہ وہ ایسٹ ہے، وہ پاکستان میں کی سیاست کا ایسٹ نہیں رہے، وہ لائبلٹی ہے. حمزہ شہباز بھی اور شہباز شریف صاحب بھی، ان کی سیاست کا سورج غروب ہونے والا ہے. یہ میری پریڈکشن آپ لکھ لیں سارے دوست، نواز شریف صاحب کی طرح ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. باقی اپنے ہوں یا غیر ہوں، ساروں کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ ایک ڈسپلنڈ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم یہاں کھڑے ہیں وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں، اور ان کا اعتماد 100% سردار عثمان بزدار صاحب کو ملتا ہے. مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ آج کل بڑے حملے کر رہے ہیں، اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی تحریک چلا رہے ہیں اور آپ کی حکومت کو خطرہ ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ آپ پنجاب میں جو پاور پلانٹ لیگ میں بننے کی اطلاع ہے اس کے پیچھے حکومت ہے کیا؟ ایک اچھا جی، ایک تو آ گیا مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا فضل الرحمان صاحب کی مثال یہ ہے کہ 4 آنے کا چکن اور 12 آنے کا مسالہ. 4 آنے کی ان کی حیثیت نہیں ہے سیاسی، اور 12 آنے کے ان کے نخرے اور ان کی جناب خواہشات ہیں. ٹھیک ہے نا جی. میں پچھلے کئی عرصے سے ان کے متعلق سمجھا چکا ہوں کہ جناب والا آپ نے کیا میں پاکستان کے پہلے سے جناب آپ کی پارٹی قائم ہے، آپ اقتدار کے مزے لوٹتے رہے ہیں، اب آپ کو ریسٹ کرنا ہے. پی ٹی آئی نے آپ کی سیاست جو ہے وہ کے پی کے اندر ختم کر دی اللہ پاک کے کرم سے. اس میں آپ کی اپنی کرتوتیں بھی شامل ہیں کیونکہ آپ اصول کے نام پہ وصول کی سیاست کرتے ہیں. آپ 73 کے آئین کی تناظر میں 74 قسم کی کرپشن کے گور سور فن آپ جناب ایجاد کرتے ہیں. اور اب آپ کریں صبر. اے پی سی اتنی بدنام کر دی مولوی فضل الرحمان صاحب نے کہ اے پی سی ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہے اس غیر متحدہ اپوزیشن کو کہ میری جان چھڑو تو کسی اور کو جاؤ. ہر روز ہم سنتے ہیں جی اے پی سی ہونے لگی ہے، اے پی سی ہونے لگی ہے. کتنی اے پی سیاں کر لی انہوں نے؟ کیا نکلا بیچ میں سے؟ انہوں نے کہا جی 18 کا بجٹ نہیں پاس ہونے دیں گے، حکومت چلی جائے گی. 18 کا بجٹ پاس ہو گیا اللہ پاک کے کرم سے. انہوں نے کہا 19 کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، حکومت چلی جائے گی. 19 کا بجٹ پاس ہو گیا. انہوں نے کہا 2020 کا بجٹ پاس نہیں ہونے دیں گے، 2020 کا بجٹ پاس ہو گیا. انہوں نے 73 کے آئین کے تناظر میں 74 جنا اے پی سی منعقد کر لی اور کہا جی اے پی سی منعقد ہوگی حکومت ختم ہو جائے گی. حکومت ادھر کی ادھر. انہوں نے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے آئے. انہوں نے کہا جی حکومت ختم ہو جائے گی. تو جس دن ان کی جنا تحریک عدم اعتماد ناکام ہوئی تھی تو شاکر شجاع آبادی کی طرف تو شاکر آپ سے آنا ہے، ساری شکلہ ویک حالات نہ پوچھ کے مزداق، ساری بوتھیاں ویک حالات نہ پوچھ. ان کے چہرے سارے لٹکے ہوئے تھے، بلاول زرداری سے لے کے مولوی فضل الرحمان، شیری رحمان صاحبہ سے لے کے شہباز شریف، رضا ربانی سے لے کے سارے جنا ان کی شکلیں دیکھنے والی تھی. وہ شاکر شجاع آبادی صاحب کی جنا شیر کے مزداق. پھر لانگ مارچ کر لیا. لانگ مارچ میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے اربوں روپے کمائے. کن سے کمائے؟ میاں نواز شریف صاحب سے، میاں شہباز شریف صاحب سے، آصف زرداری صاحب سے، بلاول زرداری صاحب سے. اس نے اپنا جناب دیہڑی لگانی تھی، وہ دیہڑی لگا کے نکل گئے. حاصل وصول
زیرو رسوائی اور جگہسائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب 4 آنے کی چکن اور 12 آنے کا مسالہ کے مزدار، جتنی ان کی 4 آنے کی اوقات اس وقت ہے سیاسی، اتنے ہی نخرے، اتنی ہی ٹکٹلیاں اور اتنی ہی خواہشات رکھیں. 12 آنے کی خواہشات اور ٹکٹلیاں اور جو چیزیں نہ رکھیں. اچھا وہ ایک انہوں نے سوال پوچھا فارورڈ بلاک کا. دیکھیں پرسوں رات کو شاہد خاقان عباسی صاحب نے بڑک ماری ایک کہ جناب اب ہم ایک سیریس قسم کی اے پی سی منعقد کریں گے. پہلے آپ غیر سیریس اے پی سی منعقد کرتے رہے ہیں. اور پھر ساتھ ہی کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے پنجاب حکومت کرائیں گے، وہ سب سے آسان ہے. اسی دن شام کو پرسوں رات کو 15 ان کے نون لیگ کے ایم پی ایز ریسپیکٹیبل بیٹھے. انہوں نے بیان دیا کہ ہم آل شریف اور اپنی نون لیگ کی قیادت کی کسی کرپشن، کسی بددیانتی، کسی ٹکے ماری اور کسی منی لانڈرنگ کا دفاع نہیں کریں گے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب جیسی با اخلاق اور میٹھی قیادت کو ہم ملتے رہیں گے. منہ پہ تمانچہ پڑا نون لیگ کی ساری لیڈرشپ کو. جیب میں نہیں ہے ڈھیلا، دیکھنے چلے ہیں میلہ. باتیں ان کی بڑی بڑی. اور میں آپ کو بتا دوں 50 ممبر ان کے پنجاب اسمبلی کے اندر ہیں جو پچھلے 2 سالوں میں نیب نے ان کی ساری کرتوتیں اور احتسابی اداروں نے، انویسٹیگیٹو اداروں نے، تحقیقاتی اداروں نے ان کی نکالی ہیں. نت نئے ان کی کرتوتیں جدید سائنٹیفک اصولوں کے اوپر مبنی، جادوئی جناب صلاحیتوں کے اوپر مبنی کرپشن اور بددیانتی، ٹکے ماری اور ٹیٹیوں کی اس سے اتنے متنفر ہے کہ وہ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. تو بھائی ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. جی عوامی انداز میں سوال لے لیں. عوامی انداز کی عوامی انداز میں آپ نے پچھلے دنوں ایک بات کی کہ جو فواد چودھری ہیں انہیں ایک کیڑا ٹانگ کرتا ہے. عوامی انداز میں بتا دیں یہ کیڑا ٹانگوں والا کتنی ٹانگیں ہیں اور یہ کیڑا پیتا بھی ہے؟ اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اس وقت بات کی تھی کہ دماغ کے حوالے سے جو نا کہ دماغ میں ان کے کوئی ایسی چیز ہے کہ جو ان کو تھوڑا سا ڈسٹرب کرتی ہے. باقی وہ ایک میسج دے دیا ہے اور اس میسج کا اچھا خاصا فائدہ ہوا ہے. جی جناب. جی شاہ صاحب جواب دے دیا، شہباز شریف نے دے دیا، بلاول بھٹو پر کیا کہیں گے جنہوں نے چند روز قبل پریس کانفرنس کی اور جنہوں نے یاد دہانی کرائی کہ حکومت نے اب تک ان کا چیلنج قبول نہیں کیا؟ دیکھو بات یہ ہے کہ بلاول زرداری صاحب اپنے ساتھ بھٹو لگا کے جو ہے نا وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی لیگیسی لینے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں. میں نے پہلے بھی آج سے 4 دن پہلے کہا تھا، بڑی وائرل ہوئی تھی یہ چیز سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں. آپ ابھی مال روڈ سے آئے ہوں گے، کوئی رکشہ آپ کے سامنے گیا ہوگا، اس کے پیچھے لکھا ہوگا معراج طیارہ. اب وہ معراج طیارہ لکھنے سے جو ہے نا وہ رکشہ جو ہے نا وہ جنگی طیارہ بن جائے گا. جی ٹی روڈ پہ آپ اکثر جاتے ہیں، ٹرکوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے F-16. اب وہ لکھنے سے F-16 اور جو ہے نا جنگی جہاز بن جائے گا وہ ٹرک. اسی طریقے سے بلاول زرداری صاحب اپنے ساتھ بھٹو لکھ کے وہ ذوالفقار علی بھٹو بن جائیں گے یا اس کی لیگیسی لے لیں گے. نہیں بھائی جان، وہ زرداری صاحب کی اولاد ہے، وہ حاکم علی زرداری صاحب کی نسل ہے، وہ آصف علی زرداری صاحب کی اولاد ہے. اس کی طرف نہیں آتے کیونکہ ادھر سے جناب وہ رسوائی اور جگہسائی جو ہے نا وہ پکی لینی پڑتی ہے. کرپشن، بددیانتی، کت و غارت گری، ٹانگوں پہ بم باندھ کے اپنے ہی دوستوں سے 2-2 4-4 کروڑ روپے کے جناب تاوان اور جو ساری لوٹ مار اور سارے معاملات. تو میں بلاول زرداری صاحب سے کہوں گا کہ آپ کے خاندان نے 3 نسلوں نے اقتدار انجوائے کیا اس پاکستان میں، اور پاکستان کی غریب عوام کے سروں پہ مسلط رہ کے آپ نے خون چوسا ہے اور کھربوں ڈالر کی. وہ پاپا کہتے ہیں بڑا کام کروں گا، وہ بڑا کام انہوں نے چھوٹی سی عمر میں کیا. بچہ تو میں چھوٹا سا ہوں، کام کروں گا بڑے بڑے. اور اتنے بڑے بڑے کام کیے کہ ٹیٹیاں اور جعلی اکاؤنٹس 9 عمری کے اندر جناب بنانے کا انہوں نے سر اور گر سیکھ لیے. کیوں نہیں سیکھ رہے تھے بھائی جی؟ آصف زرداری صاحب کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں، اور آصف زرداری صاحب کے بیٹے ہوں گے تو یہ سارے کام تو بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. تو میری ان سے گزارش یہ ہے، ایک تو جو آپ نے کرپشن اور بددیانتی چھوٹی عمر میں کی ہے اس کا حساب کتاب اور جواب دیں، اور آصف زرداری صاحب کے خلاف جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے اس کا دیں. دوسرا میں انہیں کہوں گا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس عثمان بزدار صاحب کے حوالے سے یہ غیر متحدہ اپوزیشن سب سے زیادہ چیختی چلاتی ہے، انہوں نے 36 اضلاع میں سے 90% اضلاع کے وزٹ کیے کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے. مجھے بتائیں کہ بلاول زرداری اور شہباز شریف انہوں نے اور مراد علی شاہ صاحب نے سندھ کے اور انہوں نے پاکستان کے کتنے ڈسٹرکٹ کے دورے کیے؟ یہ آتے ہیں وہاں سے 6 مہینے بعد لاہور،
جو بلاول ہاؤس کم از کم کوئی میرا خیال 8-10 ارب روپے کی مالیت سے ان کے ایک محسن نے ان کو بنا کے دیا ہوا ہے. میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں, دوسرے نہیں کر رہے, ٹھیک ہے. اچھا, وہ اس کی لک آفٹر کرنے کے لیے کہ اس کی ٹوٹیاں ٹھیک ہیں, اس کے پنکھے ٹھیک ہیں, اس کے اے سی ٹھیک ہے, اس کے سینٹرلائز اے سی ٹھیک ہے, کوئی جناب کوئی جالے شالے تو نہیں لگ گئے, وہ 6 مہینے بعد آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے, ساتھ ہی ایک پریس کانفرنس کھڑکا دیتے ہیں اور اس میں جو جناب لکھی پڑی تقریر رٹی رٹائے معاملات وہ چلا دیتے ہیں. تو بلاول زرداری صاحب ایک بینگ اپوزیشن لیڈر 3 نسلوں سے اقتدار کرنے کا جو آپ کے اوپر فرض اور قرض ہے, آپ پورے پاکستان کے اندر وزٹ کریں اور کورونا وائرس کے حوالے سے جو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو پورا کریں. جی, اس کے بعد آپ جب سے حکومت آئی ہے اور یہ الزام لگائے جا رہے ہیں کہ حکومت میں نوازا جا رہا ہے لوگوں کو, پروٹوکول دیے جا رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی ایک اینکر نے بھی اس چیز کا ذکر کیا ہے, خاص طور پر ایسن جمیل گجر کا نام لیا انہوں نے, حکومت کی جانب سے بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے, انہیں اسکواڈ دیا گیا. کیا ایسا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ان کے خلاف کوئی کارروائی عمل میں لائی جائے گی؟ عام ووٹر کو تو آپ لوگ اسی کو نوٹس بھیج دیتے ہیں. دیکھیں, یہ کل میرا خیال ہمارے کسی ریسپیکٹیبل اینکر نے یہ بات کی, اب آپ نے وہ سوال پوچھا ہے. احسن جمیل گجر صاحب, میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں, پچھلی 3 دہائیوں سے ان کے گھر کے اندر اقتدار رہا ہے ان کے والد صاحب کی صورت میں. انہیں اچھی طرح پتہ ہے کہ کیا کیا طور طریقے ہوتے ہیں سرکاری پروٹوکول کے اور کیا کیا رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. میں آج کیٹیگوریکلی یہ بات کلیئر کر دوں, ان کے گھر میں ایک سنگل پولیس والا بھی ڈیپیوٹ نہیں ہے. اسکواڈ اور پروٹوکول تو بڑی دور کی بات. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, وہ مجھے پتا ہے کہ کسی ایک اینگل سے شاید کوئی یہ بات کر سکے گا. دیکھیں, ان کی مسز اور خاتون اول جو ہے محترمہ مسز عمران خان اور وزیر اعظم صاحب کی مسز جو کہ خاتون اول ہیں اور ایک آئینی ڈیزیگنیشن ہے یہ, وہ دونوں دوست ہیں. اگر لاہور کے اندر خاتون اول وزٹ کرتی ہیں تو ان کے پاس تو obviously جناب اسکواڈ یا پروٹوکول ہوگا. اور اس صورت میں اگر احسن جمیل گجر صاحب کی فیملی کوئی موو کر رہی ہو تو کوئی کسی نے کوئی چیز دیکھ لی ہو تو وہ ایک اور چیز ہے. ادروائز کلیئر کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں, ان کے گھر میں یا ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سپاہی اسکواڈ کوئی چیز نہیں ہے. ہاں, آخری سوال, چھوٹی عید میں بھی مہنگائی دیکھنے کو یہ بکرا عید آ رہی ہے, چینی مارکیٹ سے پھر گئی ہے, مافیا کیوں نہیں کنٹرول ہو؟ دیکھیں, آج ہی آپ نے سارے اخبارات کے اندر دیکھا, وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب نے تمام ڈسٹرکٹ کی مینجمنٹس کو ہدایت کی ہے کہ 860 روپے کا 20 کلو آٹے کا تھیلا اور جتنے باقی آپ کی جناب اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی اویلیبلٹی فل فلیج کریک ڈاؤن کیا ہوا ہے. کوئی اس کی وائلیشن کرے گا اس کے خلاف ایکشن ہوگا, جرمانے ہوں گے, سزائیں ہوں گی, اور کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. جو چیزیں طے شدہ پرائس کے ساتھ ہیں اسی کے مطابق انشاءاللہ ملیں گی. بہت شکریہ. وہ بتا دیا ہے. دیکھو, بات یہ ہے کہ بینگ اے انفارمیشن منسٹر بھی, بینگ پی ٹی آئی کے ایک کارکن کی حیثیت سے میں نے آپ کے آنے سے پہلے ساری ڈیٹیل بتا چکا ہوں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا اعتماد 100% سردار عثمان بزدار صاحب پہ موجود ہے اور وہ انشاءاللہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہیں گے. تھینک یو ویری مچ.